واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پس منظر بیان کریں گے، اور وہ ایک صاحب کہنے لگے اگر آپ پس منظر بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ مجھے دکھ ہوا، مجھے یہ دہشت گردوں کی تائید ہو جائے گی. جی یعنی واقعی کربلا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قیام کرو. امام نے فرمایا کہ جب تم ایک ظالم جابر حکمران کو دیکھو کہ وہ الہی احکام کو پامال کر رہا ہے، دین اسلام کے اقدار کو پامال کر رہا ہے، اس کے خلاف نکلو. اگر نہ نکلے تو جو حشر اس کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا. یہ خطبہ ہے نا سید شہداء کا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ترغیب کر رہے ہیں، تشویق کر رہے ہیں لوگوں کو، کہ ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں جو نظام کے خلاف یا حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ قیام کر رہے ہیں. یہ تو پھر دہشت گرد اور طالبان کی تائید ہو جائے گی اگر آپ نے واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کیا. پھر میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جہاں کہیں ظلم کے خلاف کوئی آیت ہے اس کو پھر قرآن سے نکالو. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالم کی طرف جھکاؤ تک نہ دکھاؤ ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جی آپ کو پتہ ہے ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، صفوان جمال اونٹ کو کہتے ہیں. جمال جو اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، اونٹ کرایہ پہ دیتا ہے، کرایہ وصول کرتا ہے، اس طرح وہ اپنا گزر اوقات کرتا ہے. آپ کو پتہ چلا کہ اس نے وہ اپنا اونٹ یعنی حاکم وقت یا خلیفہ وقت کو وہ حج کے لیے کرایہ پہ دیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو صفوان، تمہارے سارے اعمال مجھے پسند ہیں، بہت اچھے ہو، صحیح العقیدہ ہو، با عمل ہو، لیکن ایک کام تمہارا مجھے پسند نہیں ہے. مولا کون سا کام مجھے پسند نہیں ہے؟ فوراً میں اس کو ترک کروں گا. اقراؤک لہذا الرجل، یہ جو تم اپنی سواری اپنے اونٹ اس کو کرایہ پر دیتے ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے. کرایہ پر دے رہا بھائی. کہا کہ مولا یہ میری سواری پر بیٹھ کے کوئی شکار کھیلنے، لہو لعب کرنے کے لیے یا کوئی ظلم و ستم کے لیے نہیں، وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے. میرے خیال سے تو ایک نیک کام کے لیے میں اس کا تعاون کر رہا ہوں. فرمایا کہ جب تم اس کو کرایہ پر دیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب تک یہ واپس آ کے میرا کرایہ پیمنٹ نہ رہے، یہ زندہ رہے. مر گیا تو پتہ نہیں اس کے علاوہ حقیقت مجھے کرایہ دیں گے یا نہیں دیں گے. فرمایا ہاں اتنا تو ہوتا ہے. کہا کہ خدا اس سے راضی نہیں ہے. جی قرآنی تعلیمات کو کیا کریں گے آپ؟ محمد وآل محمد کی تعلیمات کو کیا کریں گے؟ ابھی الحمدللہ دے دیا ہے. میں نے علامہ اقبال کا پورا کلام بال جبرائیل سے اس کی کاپی نکال کے ان کو بھجوائی ہے کہ بھئی امام حسین نے کیوں قیام کیا. چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، خاص آن سر جلوہ خیر الامام. اور حضرت نے دیکھا کہ مسند رسول پر جو قابض ہے اس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے. تب نواسہ پیغمبر نے یہ قیام کیا ہے.